تاریخ دمشق میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پر تھے کہ آپ نے وہاں شام میں ایک خواب دیکھا۔ اس کا بیان آپ نے ایک بحیرہ راہب سے کیا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ عرب کا رہنے والا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا؟ آپ نے فرمایا میرا ذریعہ معاش تجارت ہے۔ اس نے سوالات کرنے کے بعد خواب کی تعبیر کچھ اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائیں گے کہ آپ کی قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائیں گے، ان کی زندگی میں آپ ان کے مشیر اعلیٰ ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات چھپا کر رکھی، کسی کو نہیں بتائی۔ جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا آقا آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ خواب جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپٹ گئے، جپھی پا لئی، سرکار کی پیشانی کو چوما اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں ایک بازار میں تھا عرفہ کے قریب، جہاں زمانہ جاہلیت میں عرب والے لین دین کرتے تھے۔ میرے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ میں نے اپنے بھتیجے سے پیاس کی شدت کی شکایت کی۔ پیاس کی شدت کی شکایت اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس پانی تھا، بس ویسے ہی اپنی تکلیف کا اظہار کیا، حالانکہ ہم دونوں پیاسے اور بھوکے بھی تھے۔ تو میرے بھتیجے نے پوچھا چچا آپ کو واقعی پیاس لگی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں حال تو ایسا ہی ہے۔ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے، زمین پر زور سے ایڑی ماری تو اس میں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے سے میں نے پانی پیا، اس چشمے سے فیض یاب ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ کی عمر 9 اور 10 سال تھے۔ ابن سعد اور ابن اساکر عمر بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے ایک پتھر پر تشریف لائے اور پھر کچھ پڑھ کر پتھر پر ایڑی ماری تو اس میں سے چشمہ جاری ہوگا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کا پانی نہ دیکھا نہ پیا۔ جب میں پانی پی کے سیر ہو گیا تو میرے بھتیجے نے پھر اسی طرح ایڑی ماری، پانی نکلنا بند ہو گیا اور زمین اسی طرح ہو گئی۔ یہ میرے آقا کی کرامات ہیں، میرے آقا کے معجزات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتے، آپ کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تو تھوڑا سا کھانا اتنا زیادہ ہو جاتا کہ ختم ہونے کو نہیں آتا، اور جب یہ لوگ الگ الگ یا مل کر حضور کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا ختم ہو جاتا، ان کی بھوک ہی نہیں مٹتی۔ اسی لیے حضرت ابو طالب فرماتے تھے کہ اے بھتیجے تم بڑی برکت والے ہو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ بظاہر ہم آپ کی کفالت کر رہے ہیں،
لیکن در حقیقت آپ ہماری کفالت کر رہے ہیں۔ آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیتے تو باقی جو دودھ بچ جاتا، باقی ماندہ دودھ بچ جاتا، وہ ایک آدمی کے لیے بھی کافی نہ ہوتا، لیکن حضور کی برکت سے وہ سارا گھر اس دودھ کو پیتا تو دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس وجہ سے جناب ابو طالب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک کے لقب سے پکارتے تھے۔